دا مون یعنی کہ چاند نکلنے کے بارے میں کیا پیشن گوئی کی جاتی ہے. چاند سے ریلیٹڈ یعنی کہ اگر چاند نہ نکلا ہو تو ہم روزہ رکھتے ہیں، یا 29 رمضان کو جب چاند نکل جاتا ہے تو اگلے دن کا روزہ ہمیں چھوڑنا جائز ہے یا نہیں جائز، کیونکہ رمضان کے 30 روزے ہوتے ہیں تو 30 کی گنتی پوری نہیں ہوتی. اگر ہم 29 رمضان کو چاند دیکھ لیتے ہیں اور نیکسٹ ڈے عید ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کوشچن ہے کہ اگر 29 کو چاند نکل بھی آئے تو بھی ہمیں 30واں روزہ رکھنا ضروری ہے کیا. اس کے بعد ہے چاند دیکھنے کی گواہی ہونا ضروری ہے یا نہیں. اگر چاند ہم دیکھ لیں تو نماز تراویح ادا کریں یا نہیں کریں. اسی طرح کے کافی سارے کوشچنز ہیں تو ان کے میں آپ لوگوں کو کلیکٹیولی آنسر کر دیتی ہوں. اچھا جی، فرسٹلی تو یہ کہ بچے رمضان کے 30 روزے فرض ہیں ہم پر، ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ چاہے تو وہ 29 رمضان کو ہی چاند نکال دے، اللہ چاہے تو وہ 30 رمضان کے بعد چاند نکالے، ٹھیک ہے. یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہمیں رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھنے کے بارے میں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں اگر تو اللہ تعالیٰ 29 روزے رکھوانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ 29 کے بعد ہی چاند نکال دے گا شوال کا، ٹھیک ہے. اس میں اللہ کی ڈیپینڈنس ہے، انسان کی مرضی نہیں چلتی، ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ 29 پہ چاند نہ نکالے، 30 روزے پورے کرے اور اس کے بعد چاند نکالے تو پھر شوال کے مہینے میں ہماری عید ہوگی. لیکن اس پہ کوئی تضاد نہیں کیا جا سکتا کہ 29 روزے کیوں رکھے جاتے ہیں، 30 پورے ہونے چاہیے. یہ اللہ کے کام ہے اور اللہ کے کاموں میں ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. 29 روزے رکھنا جائز ہے. 29 روزوں پہ چاند نکل آتا ہے تو آپ کو 30واں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ لوگ جن کے آلریڈی روزے چھوٹ چکے ہوتے ہیں، یعنی کچھ روزے ان کے چھوٹ گئے ہیں تو اب ان کو وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں، تو وہ ان کو 29 کی گنتی کے حساب سے ہی اپنے روزوں کو کمپلیٹ کریں گے. فار ایگزامپل ان کے 5 سے 6 روزے کسی کے چھوٹ چکے ہیں اور انہوں نے 23 اور 24 روزے رکھے ہیں، تو بعد میں جب انہیں وہ رمضان کے بعد کمپلیٹ کرنے ہیں تو 29 کی گنتی میں جو بھی ان کے 5 یا 6 روزے بن رہے ہیں وہ اتنے ہی رکھیں گے، 30 روزے کمپلیٹ نہیں کریں گے. ہاں جی، اگر وہ نفلی روزے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے ایکسٹرا رکھ سکتے ہیں، اس کا ان پہ کوئی گناہ نہیں. ظاہری سی بات ہے، نفلی عبادت ہے تو ثواب ہوگا، لیکن فرضی روزے اتنے ہی ہوں گے جتنے روزے آپ کو اس منتھ میں ملے ہیں. وہ 29 ہیں تو وہ 29 ہی ہوں گے اس ایئر کے. اگر وہ 30 ہیں تو 30 ہی ہوں گے، 31 تو ہوتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اتنے ہی روزے ہیں جتنے ہمیں چاند کے حساب سے چلنا ہے. جب چاند شوال کا نکل آتا ہے تو ہمیں اس کے بعد روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے سنن نسائی میں، صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور افطار کرو، ٹھیک ہے. یعنی کہ چاند دیکھیں تو روزہ رکھیں. آپ کو رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے تو آپ نے نیکسٹ ڈے روزہ رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ عصر کے بعد ہماری ڈیٹس چینج ہو جاتی ہیں. عصر کے بعد آپ کا چاند نکلتا ہے تو ہم چاند کی ڈیٹس کو عصر کے بعد سے کاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جب سورج نکلتا ہے ہم اس حساب سے اسلامک منتھ کی ڈیٹ کو کاؤنٹ نہیں کرتے. وی آر کاؤنٹنگ دیم فرام دی مونز ٹائمنگ، ٹھیک ہے. جیسے چاند کی ٹائمنگ ہوتی ہے اس حساب سے ہم ڈیٹ کو کاؤنٹ کرتے ہیں اسلامک منتھ کی. تو جیسے ہی عصر کے بعد چاند نکلتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا چاند نکل گیا، تو اس سے نیکسٹ ڈے ہمارا روزہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ کو 29 رمضان کو پتہ چل گیا ہے کہ چاند شوال کا نکل آیا ہے تو اس سے نیکسٹ ڈے ہمارا عید الفطر کا ہوگا، روزے کا دن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طرح اس حدیث میں بتایا کہ اگر تمہارے اور چاند کے بیچ میں کوئی بدلی یا سیاہی حائل ہو جائے، یعنی کہ اب وہ لوگوں کا بھی آنسر اس میں آ گیا جو مجھے کہہ رہے تھے کہ بادل کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا ہے تو پھر نیکسٹ ڈے روزہ رکھنا پڑتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ابرآلود ہے، یعنی کہ بادل آئے ہوئے ہیں اور آپ کو چاند پراپرلی نظر نہیں آ رہا، تو آپ نے شعبان کی 30 کی گنتی پوری کرنی، یعنی رمضان المبارک سے پہلے کی یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ کو رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا اور بادل ہیں تو آپ نے شعبان کے 30 دن پورے کرنے ہیں اور اس سے نیکسٹ ڈے ہی روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ شاید چاند نکل آیا ہو تو اس لیے اب ہم رمضان کا روزہ رکھ لیں تو اس دن روزہ نہیں ہوتا. اس کے آگے انہوں نے یہ بتایا کہ اور ایک دن پہلے روزہ رکھ کر مہینے کا استقبال مت کرو، یعنی کہ رمضان کا استقبال آپ نے ایک دن پہلے روزہ رکھ کر نہیں کرنا. بہت سی حدیث میں آپ کو یہ بھی ملتا ہے کہ شعبان یعنی کہ نصف شعبان کے بعد آپ روزے رکھنا چھوڑ دیں تاکہ آپ رمضان المبارک کے کمپلیٹ روزے رکھ سکیں، ٹھیک ہے. شعبان کو رمضان کے دن کے ساتھ مت ملاؤ،
یہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ آپ نے شعبان کو رمضان کے ساتھ نہیں ملانا، اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ آپ نے شعبان کے 30 دن پورے کر کے اگر آپ کو چاند نظر نہیں آیا تو یہ اس کنڈیشن میں ہے کہ آپ نے شعبان کے 30 دن پورے کرنے ہیں. اگر آپ کو چاند نظر آ گیا ہے رمضان المبارک کا تو آپ پہ فرض ہو گیا کہ آپ نے نیکسٹ ڈے رمضان کا لازمی روزہ رکھنا ہے. لیکن اگر آپ کو نظر نہیں آیا یا پھر کلاؤڈی ہو رہا ہے سارا کچھ تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا تو آپ نے 30 ڈیز کمپلیٹ کرنے ہیں شعبان کے، اس کے بعد آپ نے رمضان المبارک کے روزے رکھنا سٹارٹ کرنے ہیں. اوکے جی. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس میں ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جب رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ شروع کر دو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کر دو. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ رمضان کا چاند دیکھیں تو آپ نے روزے رکھنے سٹارٹ کر دینے. جیسے آپ کو شوال کا چاند نظر آئے گا اس دن کے بعد آپ نے روزہ نہیں رکھنا، کم سے کم عید کے دن کا روزہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، سو آپ نے اس دن کا روزہ نہیں رکھنا. اور اگر مطلب ابر آلود ہے تو اندازے سے کام لو. اندازے سے کام کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کو بادل کی وجہ سے 29 آف رمضان کو چاند نظر نہیں آیا سو یو شوڈ گو فار 1 مور فاسٹ، یعنی کہ آپ نے ایک اور روزہ رکھنا ہے، 30 روزے پورے کرنے ہیں. اور پھر اس سے نیکسٹ ڈے شوال کا فرسٹ ڈے ازیوم کر کے اگر پھر بھی چاند نظر نہیں آیا تو آپ نے ازیوم کر لینا ہے کہ یہ شوال کا ہی ہے، کیونکہ 31 ڈیز کسی بھی اسلامک منتھ کے نہیں ہیں. 29 ڈیز ہو جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے، 31 ڈیز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اسی حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم روزہ رکھو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو، اور افطار نہ کرو یہاں تک کہ چاند نہ دیکھ لو. یعنی کہ آپ نے روزہ تب تک نہیں رکھنا جب تک کہ آپ رمضان کا چاند نہ دیکھ لیں، اور آپ نے عید بھی تب تک نہیں کرنی جب تک کہ آپ شوال کا چاند نہ دیکھ لیں. اور اگر مطلب آپ کو ابر آلود رکھ رہا ہے تو آپ نے اس کی تعداد پوری کرنی ہے، یعنی کہ 30 روزے پورے کرنے ہیں. لیکن اگر چاند پہلے نکل آیا تو آپ نے 29 روزوں سے آگے فردر کنٹینیو نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ ایک کمپلیٹ ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح روزے رکھنے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا 30 روزے کا ٹارگٹ پورا کریں، کیونکہ اگر آپ نے 30واں روزہ نہیں رکھا تو آپ کے روزوں کا ایک فرض روزہ جو ہے وہ چھوٹ جائے گا. تو ایسا نہیں ہوگا. جتنے روزے آپ کو شوال کا چاند نکلنے سے پہلے مل رہے ہیں یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے اس کو 29 کیا تو آپ پہ وہ 29 ہی اس سال کے فرض ہوں گے. ٹھیک ہے. 30واں روزہ رکھنا آپ پر فرض نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ خود سے رکھ رہے ہیں تو یہ آپ کا نفلی روزہ کاؤنٹ ہوگا. 29 کی گنتی میں اگر آپ کا کوئی روزہ چھوٹا ہے، آئی ایم ریپیٹنگ ناؤ، آپ نے اس کو آفٹر رمضان کمپلیٹ کرنا ہے. شوال میں کریں یا جب بھی آپ کو ٹائم ملے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مجھ سے یہ کوشچن ہے کہ اگر چاند نظر ہی نہ آئے تو یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر دیا کہ چاند نظر نہیں آ رہا تو آپ نے گنتی پوری کر لینی ہے. اس کے بعد ہے کہ چاند دیکھنے کی گواہی ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے، یعنی کہ اگر ہمیں چاند نظر نہ آئے 30 کو بھی تو ہم اگلے دن عید کریں یا نہ. اگر آپ کو چاند نظر نہیں آیا ہے 30 کو بھی تو آپ نیکسٹ ڈے عید کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر ہم پہ عید واجب ہے. ہمیں پتہ ہے کہ نیکسٹ ڈے عید ہے، کیونکہ 31 یا 32 روزے ہمارے نہیں ہیں، نہ ہی کسی ہمیں حدیث میں ملتے ہیں. 30 روزے فرض ہیں، 29 ہو جائیں تو وہ اللہ کی طرف سے ہیں. تو 30 روزے آپ نے رکھنے کے بعد اگر پھر بھی چاند نظر نہیں آیا تو پھر تو آپ کے لیے یہ ڈیفینیٹلی کنفرم بات ہے کہ نیکسٹ ڈے عید ہی ہے. پھر اگر گواہی ہے یا نہیں ہے تو آپ کی عید فرض ہے اس دن پہ. پھر یہ کہ اگر ہر انسان نے چاند نہ دیکھا ہو تو کیا عید ہوگی؟ اگر آپ کو ایک انسان کی گواہی مل گئی ہے تو بھی عید ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ 4 لوگوں کی شہادت ہونا ضروری ہے، تو حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے، اور صحیح حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوار تھے جو ان کی ایک ہی سوار کی گواہی پہ عید کا اعلان کر دیا تھا. ٹھیک ہے. وہ حدیث میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں جس میں لکھا ہوا کہ کچھ سوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ گواہی دے رہے تھے کہ کل انہوں نے عید کا چاند دیکھا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ انہوں نے عید کا چاند دیکھ لیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں افطار کرنے اور دوسرے دن صبح ہی عیدگاہ میں جانے کا حکم دیا. یعنی انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ نے عید کا چاند دیکھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ عید ہوگی. اور انہوں نے سب کو یہ فرمایا کہ آپ نے اب روزہ افطار کر لینا ہے. افطار کا مطلب کیا کہ اب آپ کا عید کا دن ہے، عید کے دن میں خوشی کا دن ہے، تو آپ نے روزہ نہیں رکھنا ہے اور آپ نے عیدگاہ میں جا کر عید الفطر ادا کرنی ہے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ آپ نے جو روزے رکھے ہیں اس کے انعام میں ہمیں عید دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اسی سے ریلیٹڈ ایک میں آپ لوگوں کے ساتھ اور حدیث شیئر کروں گی. سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے کہ کچھ لوگوں نے عید کا چاند دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور آپ سے ذکر کیا. آپ نے انہیں دن چڑھنے کے بعد آنے کا کہا، اور جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ روزہ توڑ دیں اور عید کی نماز کے لیے نکلیں. یعنی کہ آپ نے عید کا چاند دیکھا. کچھ لوگ مطلب کہ اگر آپ کو 3-4 لوگ بھی گواہی دے رہے ہیں تو آپ کی اس دن عید ہے. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں نے تو چاند دیکھا نہیں تو میری عید نہیں ہوئی ہے.
کسی اور نے چاند دیکھ لیا تو ان کی عید ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح نہیں ہے. مسلمان سارے ایک ہی جیسے ہیں, اور چاند کوئی ایک بندہ دیکھے یا 3-4 لوگ دیکھیں آپ کی عید ہو جاتی ہے. اوکے جی. اس کے بعد جو کوشچن ہے کہ اگر عید کا چاند نظر آ جائے تو نماز تراویح ادا کرنی چاہیے؟ نہیں. اگر آپ کو عید کا چاند نظر آ گیا ہے تو نماز تراویح ادا کرنا آپ پر واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی سے ریلیٹڈ میں ایک حدیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جس میں لکھا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات کو رمضان کا چاند دیکھا جائے اسی رات سے تراویح شروع کر دی جاتی ہے, اور جس میں عید کا چاند دیکھا جائے تو تراویح کو پڑھنا چھوڑ دیا جائے. یعنی کہ تراویح رمضان سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. اور میں پھر وہی بات آپ لوگوں کے ساتھ ریپیٹ کروں گی کہ جب چاند نکل آتا ہے تو عصر کے بعد چاند کی نکلنے کی ٹائمنگ ہوتی ہے, تو ہمارے اوپر شعبان کا دن اسی وقت ختم ہو جاتا ہے جب رمضان کا چاند نکلتا ہے, تو ہمارے اوپر اسی وقت سے تراویح واجب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو عید کا چاند نظر آ گیا ہے تو کیونکہ وہ بھی عصر کے بعد سے اس کی پیشن گوئی ہوتی ہے, نظر آنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو عشاء میں نظر آیا یا مغرب میں نظر آیا, اٹس ناٹ دا پوائنٹ کہ آپ کو کس ٹائم پہ نظر آیا, لیکن کیونکہ جس ٹائم پہ بھی آپ کو نظر آیا وہ عصر کے بعد کی ہی ٹائمنگ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا اگر عید کا چاند نظر آ گیا تو آپ نے تراویح نہیں پڑھنی ہے, کیونکہ وہ شوال ہے اور وہ رمضان کا مہینہ نہیں ہوتا ہے جس کی رمضان کی اہم عبادت نماز تراویح ہے. تو کیونکہ ہمارے روزے افطار ہو جاتے ہیں اس ٹائم پہ, تو ہماری نماز تراویح پڑھنا واجب نہیں ہوگا جب عید کا چاند نظر آ جائے گا. اور اگر کسی نے پڑھ لی ہے اور بعد میں پتہ چلا کہ عید نکلی ہے تو اس کو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس نے پڑھ لیا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے, اچھی بات ہے, کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا اور اس نے نماز تراویح ادا کر لی. لیکن اگر کسی کو پتہ ہے تو پھر نماز تراویح ادا نہیں کی جائے گی, جسٹ عشاء کی نماز ادا کی جائے گی. اگر آپ عبادات کرنے کے عادی ہیں تو آپ اس دن بھی عبادت کریں گے. ٹھیک ہے جی. یہ کچھ کوشچن تھے جو چاند نکلنے سے ریلیٹڈ تھے جن کے میں نے آنسرز کیے ہیں آج. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور مجھے علم حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور آپ کے پیرنٹس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.